لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے قصر و اتمام کا بیان. تمام مسافر اور خاص کر اس وقت تمام حجاج کرام کو ان 20 باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. نمبر 1، عازم حج و زیارت پر قصری نماز کہاں کہاں؟ زیارت روضہ اقدس یا حج یا عمرے کا قاصد اپنے مقام کی حدود سے باہر ہوتے ہی شرعی مسافر ہو گیا. اب اسے منزل مقصود مثلا مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ پہنچنے تک راستے بھر ہر جگہ برابر قصری نماز پڑھنی ہے، کیونکہ پہلے سے طے شدہ سفری پروگرام کے مطابق اسے بیچ میں کہیں بھی 15 دن ٹھہرنے کی نوبت نہیں آئے گی، حتیٰ کہ کہیں کسی جگہ راہ میں سفر ٹھپ ہو سکے اور مقیم بن سکے. نمبر 2، نماز کے قصر سے کیا مراد؟ 4 رکعت والی فرض نماز کو آدھا کرنا، یعنی 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھنے کا نام قصر ہے. شرعی مسافر پر قصر واجب ہے، تو اگر یاد رہتے ہوئے جان بوجھ کر پوری پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، اگرچہ نماز ہو جائے گی. ہاں، اگر مسافر نے مقیم امام کی اقتداء میں پڑھی تو پوری ہی پڑھنی ہوگی، ورنہ اقتداء درست نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی. نمبر 3، سنتوں میں قصر. سفر میں سنتوں کا قصر نہیں، نہ اس بابت شریعت کا مسافر سے حالت حضر کا سا تاکیدی مطالبہ ہے. لہٰذا اگر پڑھنی ہے تو 4 رکعت والی پوری پڑھیں. ہاں، اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں کہ سفر میں سنن و نفل کا ترک جرم نہیں. مگر جو لوگ بلا وجہ کسی صحیح عذر یا ضرورت کے بغیر محض سفر کے بہانے سنت و نفل ترک کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں، وہ اپنے حق میں اچھا نہیں کرتے. ارے نفع کمانے کا موقع گنوا دینا بھی ہوشیار تاجر کے نزدیک بڑے گھاٹے کی بات ہے. وہ اسے موجب نقصان ہی مانتا ہے، تو موقع ثواب کو خواہ مخواہ ہاتھ سے نکال دینا کم عقلی، کم ہمتی اور حرمہ نصیبی نہیں تو اور کیا ہے. ہاں، اگر کسی وقت عجلت ہو، روا روی مچی ہو یا اور کوئی عذر یا ضرورت درپیش ہو تو خیر چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں. نمبر 4، پھر منزل مقصود مثلا مدینہ یا مکہ پہنچ کر کیا حکم؟ وہاں پہنچ کر اسے اپنی حالت دیکھنی چاہیے کہ وہاں اسے کتنے دن ٹھہرنے کی ضرورت و اجازت ہے. اگر 15 دن یا زیادہ یہاں ٹھہرنے کی اس نے سچی نیت کر لی تو سفر ٹھپ ہو گیا اور وہ اب مقیم بن گیا. لہٰذا جب تک یہاں رہے گا پوری پڑھے گا، ورنہ بدستور مسافر رہے گا اور برابر قصر کرے گا. مثلا اگر عازم حج یا عازم عمرہ پہلے سیدھا علی الاتصال یعنی کنٹینیو مدینہ طیبہ پہنچا تو وہاں بھی بدستور مسافر ہی کی حیثیت میں ہوگا، کیونکہ معلوم ہے کہ 8 یا 9 دن ہی وہاں رک سکے گا. نمبر 5، مدینہ طیبہ پہنچ کر کیا حکم؟ قصر یا اتمام؟ جب تک وہاں قیام ہے مسافر ہی رہے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ اسے وہاں 15 دن ٹھہرنے کی اجازت نہیں ملے گی، اور جب وہاں مقیم نہ بن سکنے کی وجہ سے بدستور مسافر ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں کے ایام رہائش میں اسے قصر ہی کا حکم رہے گا، اتمام کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ گناہ گاری لدے گی. نمبر 6، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر. یہ لمبا سفر ہے، چونکہ اس سفر کے مسافر سب عازمین حج و عمرہ ہیں، انہیں بیچ میں کہیں اپنا سفر ملتوی کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. ان کا قصد تو علی الاتصال مکہ معظمہ پہنچنے کا ہے، اس لیے انہیں راستے بھر برابر قصر ہی کا حکم رہے گا. نمبر 7، مکہ مکرمہ پہنچ کر کیا حکم؟ قصر یا اتمام؟ اس میں تفصیل ہے. اگر کوئی عازم حج یا عازم عمرہ اپنے وطن سے کسی وطن اقامت والی جگہ سے قصری مسافت چل کر مکہ شریف وارد ہوا، خواہ مدینہ طیبہ ہو کر آیا ہو یا سیدھا وطن سے چل کر جدہ اترا اور اترتے ہی یعنی سفر ملتوی کیے بغیر سیدھا مکہ شریف آ گیا، اور کسی دوسرے مقام سے چل کر آیا. غرض آنے والا اگر مسافر ہے، مقیم نہیں ہے، تو اسے مکہ شریف پہنچنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اسے یہاں مینا کے لیے نکلنے والی تاریخ تک کتنے دن کا وقفہ حاصل ہے. اگر 14 دن رات سے زیادہ کا وقفہ ملا ہے تو وہ بنیت اقامت یہاں مقیم بن گیا،
اس کا سفر ختم ہوا، لہٰذا اب اس کے لیے حکم ہے کہ جب تک یہاں رہے پوری نماز پڑھے، اور جس کو 15 دن سے کم وقت ملا وہ بدستور مسافر ہے، کیونکہ نیت اقامت کی گنجائش نہ پانے کی وجہ سے شرعی مقیم نہیں ہو سکا، لہٰذا اب بھی بدستور قصر لازم رہے گا اور اتمام ممنوع موجب گناہ۔ نمبر 8، غیر قصری سفر والے حاجیوں کے لیے کیا حکم؟ اسی طرح وہ غیر شرعی مسافر جو 92 کلومیٹر سے کم فاصلے سے چل کر مکہ شریف آئے ہوں، وہ بھی یہاں برابر پوری پڑھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ شرعاً مقیم کے حکم میں ہے نہ کہ مسافر۔ نمبر 9، منا، عرفات اور مزدلفہ میں حاجیوں پر قصر لازم یا اتمام؟ منا پہنچ کر ہر حاجی کو اپنی سفری و غیر سفری حالت پر نظر کرنی چاہیے، آیا وہ یہاں آ کر شرعاً کیا ہے، مسافر ہے یا مقیم ہے؟ تو جو حاجی ایسے ہوں کہ ان کا سفر مکہ میں ٹھپ نہیں ہو گیا تھا، وہ یہاں بھی مسافر ہے، کیونکہ ان کا قصری سفر بدستور جاری ساری ہے، لہٰذا ان پر یہاں منا وغیرہ میں بھی قصر لازم رہے گا اور اتمام ممنوع موجب گناہ۔ اور جو حضرات مکہ میں مقیم بن گئے تھے اور اسی لیے وہاں پوری پڑھ رہے تھے، کیونکہ ان پر اتمام ہی فرض تھا، تو ان پر یہاں بھی اتمام ہی فرض رہے گا اور قصر ممنوع، اور اگر قصر کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، ان پر قضا اور توبہ لازم ہوگی۔ عام فہم دلیل ہے کہ کیونکہ موجب قصر ہے شرعی مسافر ہونا، نہ کہ پردیسی ہونا، بے وطن ہونا، اور موجب اتمام ہے شرعی مقیم ہونا، اگرچہ وہ بے وطن۔ دوسری دلیل، اس کا جواب، یا سیدھے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اگر آپ مکہ شریف میں پوری پڑھتے رہے کیونکہ مقیم تھے تو یہاں منا وغیرہ میں بھی پوری پڑھیں، قصر ہرگز نہ کریں، اور اگر وہاں قصر کر رہے تھے کیونکہ مسافر تھے تو یہاں بھی آپ پر قصر لازم ہے، پوری ممنوع۔ جو لوگ تم سے علی الاطلاق یعنی مقیم ہونے یا مسافر ہونے والی دونوں صورتوں میں منا میں قصر کرنے کو کہیں تو ان کی مت سنیے، اور جو لوگ علی الاطلاق یہاں پوری پڑھنے پر زور دیں ان کی بھی مت مانیے، کیونکہ وہ دونوں فریق اس اطلاق والی بات میں یقیناً خطا پر ہے، غلط کہتے ہیں، بلکہ اوپر بتائے ہوئے ضابطے ہی پر نظر رکھیں، اسی کے مطابق عمل کریں۔ وہاں میں اور یہاں میں اس حکم یعنی قصر یا اتمام کی بابت کچھ فرق نہیں ہے، غرض ہر ایک کو مکہ اور منا دونوں جگہ حکم یکساں ہوگا، اور اگر وہاں قصر ہے تو یہاں بھی قصر، اور اگر وہاں اتمام تو یہاں بھی اتمام۔ الجھنے اور اپنی عقل چلانے کی ضرورت نہیں، راست روی کی ہدایت اللہ عز و جل کے ہاتھ ہے، اسی سے اپنے ہر کام میں توفیق و مدد مانگتے رہیے۔ الجھن، نمبر 12، الجھن اور اس کا حل۔ یہاں بعض لوگوں کو یہ شبہ لاحق ہوتا ہے کہ مسافر کا مکہ مکرمہ میں بنیت اقامت مقیم ہو جانا تو تسلیم، اور اسی طرح تاخیر سے وارد حرم ہونے کی وجہ سے مسافر کا مکہ میں بھی مسافر بنا رہنا اور پھر منا میں بھی مسافر بنا رہنا ٹھیک ہے، یہ تینوں صورتیں تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، حلق سے نہیں اترتی کہ جو پردیسی حاجی عارضی اقامت کی وجہ سے مکہ میں مقیم بن گیا تھا وہ منا میں بھی مقیم ہے، تو وہ کیوں کر مقیم ہے؟ یہاں اس کے مقیم ہونے کا کیا سوال، جبکہ ظاہر ہے کہ منا ان حاجیوں کا نہ اصلی وطن ہے نہ عارضی وطن، نیز نہ مکہ والی اقامت کا اثر باقی ہے، کیونکہ مسئلہ مشہور ہے کہ وطن اقامت بارادہ ترک اقامت وہاں سے نکلتے ہی باطل ہو جاتا ہے۔ ازالہ شبہ، معلوم ہوا کہ اقامت و سفر کے معنی شریعت میں خاص ہیں اور عرف عام میں عام ہیں، تو اس فرق کا لحاظ نہ کرنا مورث شبہ ہے، صورت شرعی میں اور صورت عرفی میں خلط ملط کرنا الجھن کا باعث ہوا، دونوں اصطلاحوں کا فرق یاد رکھنا چاہیے۔ دلیل، کیا نہیں دیکھتے کہ عام بول چال میں ہر چھوٹے یعنی غیر قصری سفر کے راہی کو بھی مسافر کہتے ہیں، حتیٰ کہ ہر پردیسی راہگیر مسافر ہی کہلاتا ہے، اگرچہ 2-4 کوس ہی چل کر آیا ہو، حتیٰ کہ اسے عرف عام میں کوئی مقیم نہیں کہتا، حالانکہ شرعاً وہ مقیم ہی کہلائے گا نہ کہ مسافر۔ نمبر 13، شریعت میں اقامت و سفر کا مطلب۔ اقوال ائمہ کی روشنی میں
فقیہ بے نظیر امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت محقق بریلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں اقامت و سفر میں واسطہ نہیں۔ تشریح نمبر 14، یعنی جو احکام و مسائل بندہ کے سفری یا غیر سفری حالت سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے بندے کی شرعاً دو ہی حالتیں متعین ہیں، تیسری کوئی حالتیں نہیں ہوتی، تو وہ شرعاً یا تو محض مقیم ہوگا یا محض مسافر۔ مقیم ہونے یا مسافر ہونے کے بیچ میں کوئی دیگر صورت و صفت شرعاً متصور نہیں، یا بالفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ آدمی شرعاً یا تو مسافر ہوگا یا غیر مسافر، اور ہر غیر مسافر شرعاً مقیم کہلاتا ہے۔ اور سہل انداز میں عرض کروں تو صرف مسافر کی تعریف دیکھنی کافی ہے، مقیم کی تعریف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ غرض جو شخص شرعاً مسافر نہیں اس کو شریعت مقیم کہتی ہے، اگرچہ پردیس میں ہو یعنی بے وطن ہو، جیسے مکہ مکرمہ کی اقامت چھوڑ کر منا آنے والے حاجی شرعاً بے شک مقیم ہے، مسافر ہرگز نہیں، کیونکہ مکہ سے منا کا یہ سفر ظاہر ہے، قصری سفر نہیں، حالانکہ منا اس کا نہ وطن اصلی ہے نہ وطن اقامت، بلکہ بلحاظ عرف عام تو وہ بے شبہ مسافر ہی ہے، کیونکہ غریب الوطن ہے۔ بالجملہ غریب الوطن ہونا اور بات ہے اور شرعاً مقیم کہلانا اور بات ہے۔ نمبر 15، شرعی مسافر کی تعریف یاد رکھنی چاہیے۔ شرعاً مسافر وہ راہی ہے جو اپنے مقام یعنی جائے اقامت سے 3 دن کی راہ تک علل اتصال یعنی کنٹینیو جانے کے عزم سے یعنی سچی پکی نیت کے ساتھ روانہ ہوا۔ نمبر 16، سفر شرعی کی تعریف۔ اسی تعریف مسافر کے ضمن میں سفر شرعی کی بھی تعریف ہو گئی، جس کا بالفاظ دیگر خلاصہ یہ ہے کہ سفر شرعی سے مراد وہ سفر ہے جس کے سبب بعض احکام شرعیہ میں کچھ تغیر ہو جاتا ہے، اور وہ سفر ہے قاصد سفر کے مقام سے یعنی موضع اقامت سے منزل مقصود تک کم از کم 3 دن کی مسیرت یعنی 3 دن کی راہ، بشرطے کہ اس سے روزہ مسافت کو ٹکڑوں سے طے کرنے کا خیال شامل قصد نہ ہوا ہو۔ الاتصال کا یہی مطلب ہے۔ نمبر 17، اپنے مقام یا موضع اقامت کا کیا مطلب؟ لفظ مقام یا لفظ موضع اقامت عام ہے، یعنی اس سے مراد ہے یا تو وطن اصلی والی بستی، مستقل رہائش گاہ، یا وطن اقامت والی جگہ جہاں 15 یا زیادہ ایام تک ٹھہرنے کا عزم کر لیا جائے اور وہ جگہ لائق اقامت بھی ہو۔ نمبر 18، یہ 3 دن کا راستہ پیمائش میں کتنا؟ برطانوی دور حکومت میں اعلیٰ حضرت محقق بریلوی جیسے بڑے عالموں معتمد علیہ مفتیوں نے اپنے بار بار کے بری سفروں کے تجربوں کی روشنی میں مسافت شرعی کی پیمائش یہ متعین فرمائی، اور بے شک وہ صحیح و متحقق ہے، دلیل سے ثابت ہے کہ وہ انگریزی میل سے جو کہ اس دور میں رائج و معروف تھا 57.5 میل ہے، اور میل 8 فرلنگ یا 1760 گز، اور میل 8 فرلنگ یا 1760 گز، اور فرلنگ 220 گز یا 660 فیٹ، اور کلومیٹر 5 فرلنگ یا 1100 گز، تو نتیجہ حاصل 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر۔ غرض اس جدید موجودہ پیمائشی حساب سے 57.5 میل کی لمبائی ٹھیک 92 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اسے ہر حساب داں نکال سکتا ہے، اپنے اطمینان کے لیے جانچ سکتا ہے، بآسانی جانچ سکتا ہے۔ بالجملہ سفر شرعی کی لمبائی قدیم پیمائش میں 57 میل 4 فرلانگ ہے، جو جدید پیمائش میں پورے 92 کلومیٹر کے برابر ہے۔ نمبر 19، منا سے مکہ شریف واپس آ کر قصر یا اتمام۔ پھر ایام منا کے بعد یعنی سب رمیوں سے فارغ ہو کر جب حاجی لوگ مکہ مکرمہ واپس آئیں تو اپنی یہاں کی اس نئی رہائشی حالت پر پھر نظر کریں کہ اب آپ کو یہاں کتنے دن ٹھہرنا ہے۔ اگر پتہ چلے کہ 15 یا اور زیادہ دن ٹھہراؤ ہے تو اس صورت میں حسب ضابطہ شرعیہ آپ مقیم بن گئے، لہذا برابر اتمام یعنی پوری لازم ہے اور قصر ممنوع۔ دلیل
در مختار میں لکھا ہے کہ مینا سے واپسی کے بعد نیت اقامت صحیح ہو سکتی ہے، اور اگر معلوم ہوا کہ اب یہاں آپ کے لیے 15 دن سے کم کا وقفہ ہے تو اس صورت میں حسب حکم شرع آپ مسافر ہیں، اس لیے مکہ شریف اب اس مرتبہ آپ کے لیے وطن اقامت نہیں بنا، کیونکہ چند ہی روز کے بعد آپ کا قافلہ کوچ کرنے والا ہے، یعنی قصری سفر درپیش ہوگا، اس لیے کہ یا تو آپ لوگ یہاں سے سیدھے مدینہ طیبہ جائیں گے اگر حج سے پہلے وہاں کی حاضری نہیں ہوئی تھی، یا سیدھے اپنے وطن کو واپس ہوں گے، غرض بر تقدیر مذکور کے مکہ میں اب 15 دن رہنا نہیں ہوا۔ یہ مانا جائے گا کہ واپسی کا یہ لمبا یعنی قصری سفر مینا سے شروع ہوا اور اس کا اختتام وطن اصلی پہنچ کر ہوگا یا کسی وطن اقامت پر مقیم ہونے سے۔ نمبر 20، مکہ شریف سے واپسی والے سفر میں قصر یا اتمام۔ جب یہاں سے الوداعی طواف، جسے طواف رخصت اور طواف صدر بھی کہتے ہیں، تو الوداعی طواف کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوگا، چاہے مدینہ منورہ کے لیے یا سیدھے وطن کے لیے، تو سب حاجیوں پر راستہ بھر ہر جگہ قصر ہی لازم رہے گی، کیونکہ وہ سب شرعی سفر والے مسافر ہیں۔ اور اگر آپ کو دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف قبل حج نہیں بلکہ اب بعد حج حاصل ہوا ہے تو یہاں بھی برابر قصر ہی کا حکم رہے گا، کیونکہ یہاں 8-9 دن سے زیادہ رہائش کی اجازت نہیں ملنی ہے، لہذا مقیم نہیں بن سکیں گے۔ اسی طرح اگر مکہ شریف سے برائے جدہ وطن کے لیے واپسی ہوئی تو مکہ سے جدہ تک بھی قصر ہی لازم، پھر جدہ میں جتنا وقت لگے گا اس میں بھی قصر لازم رہے گی۔ پھر ہوائی سفر میں بھی چاہے جدہ سے شروع ہو یا مدینہ منورہ کے ہوائی اڈے سے، راستے بھر قصر ہی کا حکم ہوگا۔ پھر اپنے ملک کے ہوائی اڈے پر اترنے کے بعد بھی، حتیٰ کہ اڈے کے اندر بھی اور باہر آ کر بھی ہر جگہ قصر ہی کرنی ہوگی، اور پھر وہاں سے اپنے شہر یا گاؤں تک کے پورے زمینی سفر میں بھی ہر جگہ حکم قصر ہی لاگو رہے گا، یہاں تک کہ اپنی بستی، شہر یا دیہات کی حد میں داخل ہوں، یا پھر راستے میں کہیں 15 دن کی اقامت کی نیت کر کے سفر ٹھپ کر لیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج بس اتنا ہی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، لہٰذا خود بھی سنیں اور دوستوں میں بھی شیئر کریں۔